الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگان دین اسلام کی 5 بڑی شاخیں ہیں۔ دین اسلام کے 5 بڑے شعبے ہیں۔ ان میں سے پہلا نمبر آتا ہے عقائد کا، دوسرا نمبر آتا ہے عبادات کا، تیسرا نمبر آتا ہے معاشرت کا، چوتھا نمبر آتا ہے معاملات کا، اور 5واں نمبر آتا ہے اخلاقیات کا۔ دین اسلام کی 5 شاخیں ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ دین ایک درخت ہے اور اس کی 5 بڑی شاخیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شاخ کا نام ہے عقائد، دوسری شاخ کا نام ہے عبادات، تیسری شاخ کا نام ہے معاشرت، چوتھی شاخ کا نام ہے معاملات، اور 5ویں شاخ کا نام ہے اخلاقیات۔ عقائد کا مطلب انسان کا عقیدہ صحیح ہو، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اس کو عقائد کہا جاتا ہے۔ عبادات کے اندر نماز آ گئی، روزہ آ گیا، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی ارکان ہیں وہ سارے عبادت کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ تیسری چیز آتی ہے معاشرت۔ معاشرت کا مطلب ہوتا ہے آپس میں رہن سہن کے متعلق جو احکامات ہیں وہ۔ چوتھے نمبر پر چیز آتی ہے معاملات۔ معاملات کا مطلب لین دین، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دیگر طرح کے جو معاملات ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر آتا ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات کا مطلب کہ انسان کے ساتھ جو کوئی برا کرے وہ اس کے ساتھ اچھا کرے، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں دین اسلام کے اندر
بے حد ضروری ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کسی بندے کے بارے میں کہ یہ بندہ مومن ہے یا یہ بندہ مسلم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں اور شریعت کی نظر میں وہ مومن تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ ان پانچوں کی پانچوں چیزوں پر عمل پورا کا پورا اس کا نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے دماغ کے اندر عام طور پر دین کی دو بڑی بڑی چیزیں گھومتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کا نام ہے عقائد اور دوسری چیز کا نام ہے عبادات۔ گویا کہ اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے لمبی تسبیح لے کر اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کوئی بندہ اگر ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نمازوں کو پڑھتا ہے، تو میرے اور آپ کے دماغ کے اندر اس بندے کے متعلق جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ بڑا پکا مسلمان ہے۔ جبکہ دین اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے یہ بندہ صرف 2 چیزوں پر عمل کرتا ہے اور باقی معاشرت کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے اور اخلاقیات کے حوالے سے کمزور ہے۔ تو لہٰذا جب یہ 3 چیزوں کے حوالے سے کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں یہ مومن تو ہوگا پر کامل مومن نہیں ہوگا، یہ مسلمان تو ہوگا پر کامل مسلمان نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جیسے عقائد پر عمل ضروری ہے، عبادات پر عمل ضروری ہے، اسی اندازے سے انسان کی معاشرت بھی، انسان کے معاملات بھی اور انسان کے اخلاقیات بھی، یہ سب کی سب چیزوں کے اندر انسان کامل ہوگا تو وہ انسان اللہ کی نگاہ کے اندر کامل اور مکمل کہلائے گا۔ اتنی بات کو دماغ میں رکھیں اور پھر اب دوسری بات پر آ جائیں۔ دین اسلام جن لوگوں کے لیے آیا ہے ان کو انسان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، لگ بھگ 18,000 یا اس سے بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ لیکن انسان اللہ کی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ساری مخلوقات میں سے یہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام کی تمام مخلوقات میں سے جو سب سے بڑا رتبہ اور مقام ہے وہ حضرت انسان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت انسان کے فضائل کو بیان کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت والا بنایا، اس کو عظمت والا بنایا۔ اب سوال یہ ہے عزت والا کس انداز سے بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ کی 18,000 کے لگ بھگ یا اس سے اوپر نیچے کی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کے بارے میں اپنے دماغ کے اندر تصور گھمائیں تو ہمیں نظر آتا ہے وہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری جاندار ہیں، اور جاندار ہونے کی وجہ سے وہ روٹی پانی کی محتاج ہیں۔ لیکن ان تمام کی تمام مخلوقات کے اندر ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جب بھی وہ کھانا کھائیں گی تو اپنا منہ زمین کے پاس لے کر جائیں گی۔ گائے ہے، اس کو کھانا کھانا ہے تو اپنا منہ زمین پر مارنا پڑے گا، اس میں مٹی وغیرہ بھی ہوگی۔ گھوڑے کو دیکھ لیں، اونٹ کو دیکھ لیں، کتے کو دیکھ لیں، سانپ کو دیکھ لیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ جب کھانا کھاتی ہے یا کھانا کھاتی ہیں اپنے منہ کو زمین پر مارنا پڑتا ہے اور زمین سے اٹھانا پڑتا ہے۔ عام طور پر زمین سے جو چیز اٹھانے کے لیے کسی کو پابند کیا جائے تو یہ عزت کا مقام نہیں ہوتا، لیکن واحد مخلوق حضرت انسان ہے۔ اس انسان کو کھانے کے لیے اور پینے کے لیے اپنی گردن کو جھکانا نہیں پڑتا، بلکہ کھانے کو اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے، منہ اس کا اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ پانی کو اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے، منہ اس کا اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ یہ کس بنیاد پر؟ کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے انسانوں کو مکرم بنایا اور انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں انکار والی کوئی بات نہیں۔ یہ وہ ٹائٹل ہے، یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ نے ہمارے گلے کے اندر یا ہمارے ماتھے کے اوپر سجا دیا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔
جب ہم اشرف المخلوقات ہیں تو پھر ہمارا نام پڑ گیا انسان، پھر ہمارا نام کیا پڑ گیا؟ انسان۔ جب ہم انسان بن گئے تو پہلی چیز آتی ہے انسان بننا، اور انسان بنیں گے اگلے قدم پر جا کر ہم مسلمان بنیں گے۔ پہلے قدم پر ہمیں انسان بننا ہے، اور انسان بننے کے بعد اگلے قدم پر جا کر ہم مسلمان بنیں گے۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان اس کو کہتے ہیں جس کے اندر انسانیت ہو۔ انسان اس کو کہتے ہیں جس کے اندر انسانیت ہو۔ ہم آدمی ہیں، آدمی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر آدمیت ہو۔ اب انسان کے اندر انسانیت آ جائے، آدمی کے اندر آدمیت آ جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ انسان مسلمان نہیں، وہ انسان ان 5 چیزوں پر عمل کرے: عقائد پر، عبادات پر، معاشرت پر، معاملات پر اور اخلاقیات پر۔ اگر یہ 5 چیزیں انسان کے اندر آئیں گی تو وہ انسان بن جائے گا۔ جب وہ انسان بنے گا پھر وہ مسلمان بھی بن جائے گا۔ اب میں اور آپ انسان ہیں، میں اور آپ آدمی ہیں، لیکن جس قسم کا انسان اللہ کو مطلوب ہے، جس قسم کا آدمی اللہ کو مطلوب ہے، وہ انسان یا وہ آدمی اللہ کے کاغذوں کے اندر ہم کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان وہ ہوگا جس کے اندر انسانیت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ انسانیت ہوگی۔ اور آدمی وہ ہوگا جس کے اندر آدمیت ہوگی۔ اب یہ انسانیت اور آدمیت یہ کیا بلا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے معاشرت۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معاشرت۔ ہم عقائد کا معاملہ میرا اور میرے اللہ کا ہے۔ میرا عقیدہ غلط ہے اللہ نہ کرے، یا میرا عقیدہ صحیح ہے، اس سے کوئی سروکار انسانوں کو نہیں، یہ معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ میری عبادات کا معاملہ میرا اور میرے اللہ کے ساتھ ہے، لیکن میری معاشرت کا معاملہ، میں انسان ہوں تو میری معاشرت کا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہے۔ میں اگر آدمی ہوں تو میری معاشرت کا معاملہ آدمیوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا میں انسان تب کہلاؤں گا جب دیگر لوگ بھی مجھے انسان مانیں، جب دیگر لوگ بھی مجھے انسان مانیں۔ میں آدمی تب کہلاؤں گا جب دیگر لوگ بھی مجھے آدمی مانیں۔ اگر میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ میں انسان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ میرے معاملات ہیں، وہ مجھے کہیں کہ یہ انسان ہے تو میں انسان ہوں، وہ مجھے کہیں کہ یہ آدمی ہے تو میں آدمی ہوں۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک روایت کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ 22ویں سپارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین، اور وہ لوگ جو ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر مکتسبو، ناحق طور پر، یعنی تکلیف پہنچانے کا کوئی جواز نہیں ہے لیکن وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بہت بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ گویا کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دے دیا۔ کیا پیغام دے دیا؟ ایک ایمان والا، دوسرا ایمان والا، وہ بھی انسان، یہ بھی انسان۔ اب یہ دونوں انسانوں میں سے جو اپنے دوسرے ایمان والے بھائی کو تکلیف پہنچائے گا وہ انسان نما تو ہو سکتا ہے، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اگر انسان ہوتا، یہ اگر انسان ہوتا تو انسان ہونے کی بنیاد پر اس کا قرآن کریم کی اس آیت پر ایمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب ایمان ہوتا تو ایمان ہونے کی بنیاد پر اپنے کسی مومن بھائی کو ناحق طور پر تکلیف نہ پہنچاتا، لیکن اس نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کیا کہ میرا عقیدہ بھی کچا ہے،
میری عبادات بھی کچی ہیں، میری معاشرت بھی کچی ہے، میرے معاملات بھی کچے ہیں اور میرے اخلاقیات بھی کچے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم، وہاں پر بات انسان کی تھی، اب انسان بن گئے، انسان بننے کے بعد اگلے قدم پر پیغمبر کی تعلیم، المسلم، مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے، اولین چیز کیا ہے؟ انسان بننا، انسان بن گئے، مسلمان بن جاؤ گے، مسلمان بن گئے تو پیغمبر کی تعلیم آ گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان مطلب کامل مسلمان یا اللہ کے کاغذوں کے اندر مسلمانوں کی فہرست کے اندر شمار مسلمان وہ بندہ ہوگا کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان اور اس کی دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان ہوگا۔ وگرنہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے لبادے میں پہنا کر وہ بندہ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اللہ کے کاغذوں میں وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جائیے، آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ جن کو نیند آ رہی ہے بھلے جا کر وضو کر لیں۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی۔ اگلی بات سمجھیے جناب، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جس طریقے پر ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بیان کردہ طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، 4 امام ہیں، پہلے امام کا نام ہے امام ابو حنیفہ، دوسرے امام کا نام ہے امام شافعی، تیسرے امام کا نام ہے امام احمد ابن حنبل، اور چوتھے امام کا نام ہے امام مالک۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک، ان میں سے جو سب سے بڑے امام ہیں وہ ہیں امام ابو حنیفہ، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے طریقے کے مطابق ہم فقہ کو استعمال کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد تھے، کون تھے؟ استاد تھے، ان کا نام تھا حماد۔ کیا نام تھا ان کا؟ حماد۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام بھی تھا حماد۔ حضرت امام صاحب کے استاد کا نام بھی تھا حماد۔ حضرت امام صاحب کو اپنے استاد سے اتنی محبت تھی کہ اپنے بیٹے کا نام اپنے استاد کے نام پر حماد رکھا۔ یہ حماد جب بڑا ہوا تو اس موقع پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا، میں نے 5 لاکھ احادیث کا مطالعہ کیا ہے۔ کتنی؟ 5 لاکھ احادیث کا مطالعہ کیا ہے، اور ان 5 لاکھ احادیث میں سے میں نے تمہارے لیے صرف 5 احادیث کو نکالا ہے، یعنی 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ جو تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر کام آ سکے وہ میں نے تمہارے لیے نکالا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اس بات کو سن کر چونک گئے ہوں گے، ابا نے 5 لاکھ احادیث کا مطالعہ کیا اور میرے لیے 5 باتیں نکالیں، اور مجھے ابا ضمانت دے رہے ہیں ان 5 باتوں پر عمل کر دو، دین اور دنیا، دنیا اور آخرت، ہر قسم کے معاملات میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان 5 لاکھ احادیث میں سے جو 5 احادیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کے لیے نکالیں، ان میں سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ پہلی حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ کیا مطلب؟ سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ٹھیک ہے،
کتنا آسان کر دیا کہ نہیں؟ بیٹے کو ترغیب دی کہ بیٹا جو بھی کام کرنا ہے اس کام کے اندر کام سے پہلے کام کے بعد اپنی نیت کو ٹٹولنا کہ تمہارے جتنے بھی معاملات ہوں گے، جتنے عقائد، جتنی عبادات ہوں گی، ان سب کا تعلق دار و مدار تمہاری نیت پر ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات۔ ایک بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا کلام سمجھ کر ثواب ملے گا نا۔ ایک بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے ثواب کی نیت سے، ثواب ملے گا نہیں۔ ایک بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کا کلام اور پیغمبر نے ہمیں پابند کیا ہے، اور ایک بندہ قرآن کریم اٹھاتا ہے مقصد کوئی چلہ کاٹنا ہے، کوئی وظیفہ کرنا ہے، وظیفے کے اندر قرآن کی آیت کو پڑھنا ہے، ایک بھی نیکی اس کو نہیں ملے گی۔ حالانکہ قرآن تو سب نے اٹھایا تھا۔ وہی سورۃ الاخلاص کو لے لیں، سورۃ الاخلاص کو اللہ کی محبت میں پڑھیں گے تو ثواب ہے، سورۃ الاخلاص کو قرآن کا جز سمجھ کر پڑھیں گے تو ثواب ہے، سورۃ الاخلاص کو اس بنیاد پر اس میں اللہ کی توحید کا بیان ثواب ہے۔ لیکن اسی سورۃ الاخلاص کا چلہ کاٹنا شروع کر دیں، ایک دفعہ نہیں 1 کروڑ دفعہ پڑھیں، ایک بھی نیکی نہیں ملے گی۔ وجہ پیچھے نیت کا فتور آ گیا۔ انما الاعمال بالنیات کہ بیٹا 5 لاکھ روایات میں سے، پیغمبر کی باتوں میں سے تمہارے لیے نچوڑ نکالا 5 روایات۔ پہلی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ وہ نیت پر ہے، کہ جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسے ہی اللہ کی طرف سے اس پر ثواب ہوگا اور نظر کرم ہوگی۔ نمبر 2 بیٹا 5 لاکھ میں سے آپ کے لیے دوسرے نمبر پر جو حدیث میں نے نکالی ہے وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ کون سی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ یاد کر لو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ المسلم مسلمان، کون؟ مسلمان وہ ہے، من وہ ہے، سلم المسلمون محفوظ رہیں دیگر اسلام کے ماننے والے، من لسانہ اس کی زبان سے، ویدہ اور اس کے ہاتھوں سے، اور اس کے ہاتھوں سے۔ امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ بیٹا میں نے تمہارے لیے دوسرے نمبر کی یہ والی حدیث نکالی ہے، آج اسی حدیث کے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں گی۔ یہ جو روایت نمبر 2 نکالی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس روایت کا مفہوم کیا ہے؟ ہر بندہ جو انسان ہو اس بات کا اپنے آپ کو پابند بنا لے کہ میں نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، میں نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اس لیے کہ اگر ذات سے تکلیف پہنچائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا جو ایمان والوں کو ناحق طور پر تکلیف پہنچائے گا بڑے عذاب کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پیغمبر نے جو تعریف بیان کی مسلمان کی، اس میں زبان اور ہاتھ کا نام لے کر پیغمبر نے ذکر کر دیا، تو گویا کہ ہر بندہ اپنے دل کو سمجھائے کہ میں جب تک زندہ ہوں میری ذات سے کسی اور مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر مسلمان بھی ہے اور دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے، ہم اس کے اسلام پر شک نہیں کر رہے، لیکن اس کا اسلام کامل نہیں ہے، اور جب تک اسلام کامل نہیں ہوگا اللہ راضی نہیں ہوگا۔ جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اچھا بھائی، جنت کس کو کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے، جنت کس کو کہتے ہیں؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ جہاں پر کسی کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو اس مقام کو جنت کہتے ہیں۔ جہاں پر کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کو جنت کہتے ہیں۔ اب یہ دنیا بھی
جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ میں اپنی ذات کے حوالے سے اس بات کی خواہش رکھتا ہوں کہ مجھے کسی سے تکلیف نہ پہنچے تاکہ میری دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ تو وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی تو یہی تمنا کرتا ہے، وہ بھی تو یہی تمنا کرتا ہے کہ میری دنیا بھی جنت کا نمونہ بن جائے، مجھے بھی کوئی تکلیف کسی کی ذات سے نہ پہنچے۔ اگر ہر بندہ دماغ کے اندر یہ بٹھا لے کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، تو ایک نہیں، دو نہیں، 7 ارب کی آبادی کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے مرنے سے پہلے پہلے جنت کا نمونہ اس دنیا کے اندر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ پیغمبر کے فرمان کا مقصد ہے۔ اتنی بات واضح ہوگی جی۔ امام غزالی سب کے دو رحمہ اللہ، حضرت والا نے بڑی عجیب بات کے انداز میں ہماری پوری بات کو سمجھایا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، جانور 3 طرح کے ہوتے ہیں، حیوان نہیں کہا، جانور۔ حضرت نے فرمایا جانور 3 طرح کے ہوتے ہیں، جانور 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم جانوروں کی وہ ہے کہ جن کی ذات کے اندر اللہ نے فائدہ ہی فائدہ رکھا ہے۔ وہ اولاً کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اگر کبھی تکلیف پہنچ گئی تو معمولی ہوگی، اور تکلیف بھی کبھی نہ کبھی پہنچے گی۔ عام طور پر فائدہ ہی پہنچاتے ہیں، جیسا کہ گائے، بیل، بکری، بھیڑ، اونٹ، دمبا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ جانور ہیں، ان جانوروں کی زندگی کو دیکھو، اولاً تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ شاذ و نادر ہی کبھی ایسا ہوگا کہ یہ تمہیں تکلیف پہنچائے، لیکن جب تک زندہ ہیں تو بھی تمہیں فائدہ، اور جب مر جائیں گے تو بھی تمہیں فائدہ۔ زندگی میں ان پر بوجھ لادتے ہو، اگر گائے بکری ہوتی ہے تو دودھ نکالتے ہو، ہاں جب یہ مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کی کھال بھی استعمال ہوتی ہے۔ سوائے 7 چیزوں کے اس پورے کے پورے جانور کے جسم کو تم استعمال کرتے ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں جانوروں کی پہلی قسم کہ جو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی۔ اگر کبھی نقصان پہنچ گیا، کسی گائے نے لات مار دی، کسی اونٹ نے لات مار دی، تو بہت کم نقصان، اور وہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر گائے لات مارے یا ہر بھینس لات مارے، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جانوروں کی دوسری قسم ہے کہ جن کا مقصد ہی تکلیف پہنچانا ہے، ان کی ذات کے اندر دوسروں کے فائدے کا کوئی بھی سامان موجود نہیں ہے۔ دوسری قسم وہ جانور کہ جن کی ذات کے اندر ہی تکلیف ہے، نقصان ہے، فائدے کا کوئی پہلو نہیں ہے، جیسا کہ سانپ، جیسا کہ بچھو، ان کی ذات کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تکلیف پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور یہ سانپ اور بچھو جب دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنی ذات کے ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اپنی ذات کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ لہذا وہ جب تک زندہ ہیں ساری دنیا ان سے ڈرتی ہے، اللہ کی پناہ سانپ نہ آ جائے، ڈس نہ لے، احتیاط کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جانوروں کی دوسری قسم ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جانوروں کی تیسری قسم وہ ہے کہ جن کے اندر نہ کوئی نفع ہے اور نہ ہی کوئی نقصان ہے۔ تیسری قسم جانوروں کی وہ ہے کہ جن کے اندر نہ کوئی نفع ہے اور نہ ہی نقصان ہے، جیسا کہ بندر ہو گیا، جیسا کہ بلی ہو گئی، جیسا کہ چوہا ہو گیا۔ یہ وہ جانور ہیں، ان جانوروں کی ذات کے حوالے سے نہ ہمیں کوئی فائدہ اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ بولیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جانور ہیں 3 طرح کے۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جن میں فائدہ ہی فائدہ، نقصان نہیں، جب تک زندہ ہیں تب بھی اور مر جائیں تب بھی۔ دوسری قسم جن کی ذات میں کوئی خیر نہیں، نقصان ہی نقصان، زندہ ہیں تو بھی اور مر جائیں تو بھی۔ مرنے کے بعد بھی آپ کسی اگر بچھو وغیرہ جو زہریلا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ممکن ہے وہ زہر ہاتھ میں سرایت کر جائے اور انسان کے جسم کو نقصان پہنچا دے۔
اور تیسری قسم فرمایا وہ کہ جن کا نہ کوئی فائدہ اور نہ ہی کوئی نقصان، بندر وغیرہ۔ اتنی بات کرنے کے بعد امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے سائیں عتیق، اے سائیں عتیق، تو ہے انسان، تجھے اللہ نے بنایا ہے اشرف المخلوقات۔ تجھے اللہ نے کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑا، سب سے زیادہ معتبر اور محترم بنایا ہے۔ اے انسان، تجھے بنایا ہے اللہ نے اشرف المخلوقات، لہذا تیرا فرض بنتا ہے اپنے مقام کو پہچان، اپنے مقام کو پہچان اور اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دے۔ لیکن اے انسان، اگر تجھے یہ اعزاز پسند نہیں کہ تو انسان، تو تمام مخلوقات کا سردار بن جائے اور تو انسان اپنے آپ کو کہلائے اور تو جانور ہی بننا چاہتا ہے، تو خدا را جانور بننے میں ان تینوں قسموں کو سامنے رکھ، تو پھر اس قسم کے جانوروں میں اپنے آپ کو شامل کر کہ جن کا دنیا میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں۔ مطلب تو گائے کی طرح بن جا، تو بیل کی طرح، اونٹ کی طرح بن جا، تاکہ تیری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو، تیری ذات سے لوگوں کو کیا ہو؟ فائدہ ہو۔ تو جب تک رہے تیری ذات سے فائدہ ہو، تو مر جائے تب بھی لوگوں کو فائدہ ہو۔ اس لیے کہ کوئی نیک بندہ اگر قبرستان میں جاتا ہے، کوئی نیک بندہ اگر قبرستان میں جاتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس نیک بندے کی قبر کی وجہ سے اس قبرستان کے مردوں پر اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس انداز سے، مثال سے سمجھاتے تھے کہ دیکھو میں کرسی پر بیٹھا ہوں اور میرا خادم مجھے پیچھے سے پنکھا ہلا رہا ہے۔ خادم کی نیت کیا ہے کہ وہ مجھے پنکھا ہلائے، لیکن جو پنکھا میرے لیے ہل رہا ہے اس کا فائدہ قریب بیٹھنے والوں کو بھی ہوتا ہے۔ یہی حال اللہ کے نیک بندے کا ہوتا ہے، وہ جاتا ہے قبرستان کے اندر، اللہ کی نگاہ رحمت اس پر پڑتی ہے تو رحمت پھر دیگر لوگوں کا بھی مقدر بن جاتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں بھیا اگر انسان بننا گوارا نہیں، نیچے گرنا چاہتے ہو، جانور بننا چاہتے ہو، تو جانور بھی ایسا بننا کہ جو جانور وہ ہو کہ جس کی حیات میں بھی فائدہ اور جس کی موت کے اوپر بھی لوگوں کو فائدہ ہو۔ پھر حضرت امام غزالی فرماتے ہیں خدا را اگر یہ والا قصہ نہیں کر سکتے کہ تم اپنی ذات کے حوالے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا سبب نہیں بن سکتے، تو پھر جانوروں کی تیسری نمبر کی قسم بن جانا کہ جن کا نہ کوئی فائدہ اور نہ ہی نقصان ہو۔ دوسرے نمبر کی قسم مت بننا کہ جس سے تمہاری ذات کو، تمہاری ذات سے لوگوں کو نقصان ہی نقصان ہو۔ آ رہی سمجھ میں؟ اولاً ہم اشرف المخلوقات ہونا تو یہ چاہیے، اس اعزاز کا پاس رکھیں اور ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائے ہیں۔ وہ کام کیا ہیں؟ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ لیکن اگر ہم یہ بات نہیں مانتے، نہیں جی ہمیں انسان بننا گوارا نہیں، امام غزالی فرماتے گر جاؤ نیچے، بن جاؤ جانور، لیکن جانوروں کی پہلی قسم، اور اگر یہ گوارا نہیں تو تیسری قسم کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لو، دوسری قسم کے اندر اپنے آپ کو شامل مت کرنا۔ پتہ کی بات ہے کہ نہیں؟ بولو پتہ کی بات ہے کہ نہیں؟ اگلی مثال سمجھیے، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ حضرت مولانا جلال الدین صاحب رومی رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے اس بات کو سمجھایا۔ اب میں اور آپ تو کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات ہیں، کیونکہ ہمارا شناختی کارڈ بنتا ہے، جانوروں کا شناختی کارڈ نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ شناختی کارڈ کس کا بنتا ہے؟ انسانوں کا۔ ہم اپنے آپ کو انسان سمجھ رہے ہیں۔ مولانا جلال الدین صاحب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اور مثال کے ذریعے سے، فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا۔ کس کا وقت تھا؟ دوپہر کا وقت تھا اور سورج مکمل چوبن پر تھا، بالکل اوپر کھڑا ہوا تھا۔ ایک بندہ بازار کے اندر 36 کی مارکیٹ کے اندر چراغ لے کر کسی چیز کو تلاش کر رہا تھا۔ دھوپ کتنی کڑک اور ایسی روشنی تھی کہ کوئی بھی جگہ تاریکی والی موجود نہیں تھی،
اور بندہ وہاں پر چراغ جلا کر کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ تو ہمارے جیسا کوئی تھا، اس نے کہا کہ برخوردار خیر تو ہے، سٹیا تو نہیں گئے ہو؟ اوپر سے سورج دیکھو، ایسی وہ شعائیں مار رہا ہے، آخر ایسی کون سی چیز ہے جو تمہیں سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتی اور چراغ کی روشنی سے تمہیں نظر آ جائے گی؟ اس بندے نے کہا کہ میں بازار کے اندر انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ بازار کے اندر انسان ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ عجیب بات ہے، یہ سارے تمہیں کھوتے نظر آ رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا کہ نہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ جو بندے مجھے نظر آ رہے ہیں یہ انسانی غلاف کے اندر انسان نما ایک مخلوق ہے جو در حقیقت روٹی کے پجاری ہیں، روٹی کے نفسانی خواہشات کے پجاری ہیں۔ ان میں سے مجھے انسان کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، یہ چراغ لے کر میں انسان تلاش کر رہا ہوں، اللہ کرے مجھے مارکیٹ کے اندر کوئی انسان مل جائے۔ کیا مل جائے؟ انسان مل جائے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو بھیا، انسان پہلے انسان بن جائے، پھر وہ مسلمان بنے گا، وہ مسلمان بنے گا، اشرف المخلوقات والے اعزاز کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ پھر انسان ہوگا تو وہ مسلمان ہوگا، انسان ہوگا اس میں انسانیت ہوگی، وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہے گا۔ اتنی بات بھی واضح ہوگی جی۔ اگلی بات سنیے جناب، میرے اور آپ کے دماغ میں انسان کی تعریف کیا ہے؟ ہم انسان کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دو کان ہوں، جس کی دو آنکھیں ہوں، ایک لمبی سی ناک ہو، دو اس کے ہاتھ ہوں، اوپر گولائی والا سر ہو، اوپر گولائی والا سر ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ انسان ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ انسان ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ انسان ہے تو تھوڑا سا تصور کیجئے، یہاں پر کھڑا کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، یہاں پر کھڑا کریں ابو جہل کو، یہاں پر کھڑا کریں ابو جہل کو۔ ابو جہل کی دو آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ بولو، تھی؟ ابو جہل کی آنکھیں نہیں تھیں؟ تھی نا بھیا۔ ابو جہل کی دو آنکھیں، ابو جہل کے دو کان، ابو جہل کی ایک ناک، ابو جہل کے دو لمبے لمبے بازو بھی تھے۔ ادھر ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں، ان کی بھی دو آنکھیں، ان کے بھی دو کان، ان کی بھی ناک، ان کا بھی سر، اور دو لمبے لمبے ہاتھ۔ یہ اگر انسان ہے تو یہ بھی انسان ہے۔ سوال یہ ہے آپ فرق کیسے کریں گے؟ آپ فرق کیسے کریں گے کہ یار انسان کہلانے کا حقدار ابو بکر صدیق ہے، ابو جہل نہیں ہے؟ یہ فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ تھوڑا غور و فکر کریں گے تو دماغ میں بات آئے گی، یہ انسان نما ہے، یہ انسان نما ہے، یہ پکا ٹھکا انسان ہے۔ وجہ اس میں انسانیت ہے اور اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار کے اندر ایک لکڑی ملتی ہے، اس لکڑی کو کہتے ہیں عود کی لکڑی۔ کیا کہتے ہیں؟ عود کی لکڑی۔ یہ خوشبو ہے عود، اس کی لکڑی ملتی ہے، بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی ہے۔ اس کو جلا کر خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے مساجد کے اندر، اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر جلایا جاتا ہے، خوشبو آتی ہے۔ اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر تیل کی شیشی میں ڈالا جاتا ہے، وہ تیل خوشبودار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر بیسیوں لکڑیاں آپ کو ملیں گی، لیکن ان لکڑیوں میں اور عود کی لکڑی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے مقام کے اعتبار سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لکڑی ہونے کے اعتبار سے عود کی لکڑی اور عام لکڑی میں کوئی فرق نہیں، لیکن اس عود کی لکڑی کے اندر ایک خاصیت ہے، وہ کیا؟ وہ ہے خوشبو۔ وہ کیا ہے؟ خوشبو ہے۔ اس خوشبو کی وجہ سے اس لکڑی کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہی حال ہے اس انسان کا کہ جس میں انسانیت ہوگی اس کا مقام اونچا ہوگا، انسان نما تو ہوگا، انسانیت نہیں ہوگی اس کا مقام نیچا ہوگا۔ ہم یہاں سے لاکھوں روپیہ لگا کر
हम यहाँ से लाखों रुपया लगा कर हरमैन शरीफैन जाते हैं। एक दिली तमन्ना होती है कि सरकार के रोज़े की हाज़िरी हो जाए, क्योंकि पैगंबर का फरमान है कि जिसने मेरी कब्र पर आकर मुझे सलाम किया या मेरी कब्र की ज़ियारत की, उस बंदे के हक़ में मेरी सिफारिश वाजिब हो गई। बड़ी शहादत है कि नहीं? बोलिए, बड़ी शहादत है कि नहीं है? अब एक तरफ अबू जहल और दूसरी तरफ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनके अंदर वो जो इंसानियत वाला मादा था, जैसा कि ऊद की लकड़ी के अंदर खुशबू वाला मादा, वो इतना ज़्यादा था, अल्लाह ने इतना भी गवारा नहीं किया इनको उठाकर जन्नतुल बकी में जगह दे दे। नहीं 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 नहीं, क़यामत की सुबह तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले यहाँ पर आएंगे सलाम करने के लिए। अबू बकर सिद्दीक के रोज़े पर भी सलाम उनके लिए लाजिम कर दिया गया कि जब मोहम्मद को मानोगे, इसी मोहम्मद ने जो इंसानियत के बारे में दर्स दिया था, उस दर्स पर सबसे ज़्यादा अमल करने वाला अबू बकर सिद्दीक था। ठीक है? और अबू जहल हालांकि मक्के का सरदार था, पैगंबर के बकौल हमारी उम्मत का फिरौन था, उसका घर जहाँ पर था उस घर को बैतुल खला के अंदर शामिल कर दिया गया। आ रही समझ में? वजह क्या है? इंसान फ़र्क क्या है? इंसानियत का फ़र्क क्या है? तो जो इंसानियत वाला होगा, जिसके अंदर इंसानियत होगी, उसका मकाम बढ़ जाएगा। उसका मकाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जिसके अंदर इंसानियत होगी वो फोकस करेगा, वो सोच विचार करेगा कि यार मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। इतनी बात है। अब जिसने दीन को समझ लिया ना, जिन्होंने दीन को समझ लिया, वो इस बात को अपने दिमाग में रखकर अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारते थे। आ रही समझ में? और हमारे यहाँ चूँकि दीन हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए कदम कदम पर हमारी ज़ात से दूसरों को तकलीफ़ पहुँचती है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान सब कह दो रहमहुल्लाह, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमहुल्लाह, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी कि मैं और आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी ना, इस बात को दिमाग में बिठाया। अहादीस मुबारका के अंदर आता है कि जो बंदा जुमेरात वाले दिन मर जाए, या जो बंदा जुम्मे वाले दिन मर जाए, या जो बंदा रमज़ानुल मुबारक के अंदर मर जाए, उसका हिसाब किताब नहीं होता। हर मोमिन की तमन्ना होती है, खुदा मुझे जुमेरात को मौत दे, खुदा तू मुझे जुम्मे को मौत दे, खुदा तू मुझे रमज़ान के महीने में मौत दे। ये तमन्ना होती है। हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमहुल्लाह इंतकाल से 2 महीने पहले बिस्तर पर हैं, बीमार हैं। इतने में इत्तला आ गई कि बड़े बुज़ुर्ग का इंतकाल हुआ, बड़े बुज़ुर्ग का इंतकाल हुआ, और शब जुमा के अंदर हुआ, शब जुमा के अंदर हुआ। हज़रत बड़े खुश हुए, हज़रत बड़े खुश हुए, और ये रिवायत बयान की कि जुमेरात, ये जुम्मा या रमज़ान की मौत हिसाब किताब को मौकूफ़ करवा देती है। उसके बाद हज़रत वाला ने फरमाया, दिल तो मेरा भी चाहता है अल्लाह करे रमज़ान में मेरा इंतकाल हो जाए। हज़रत फरमाते हैं, दिल तो मेरा भी चाहता है मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं अल्लाह करे रमज़ान में मेरा इंतकाल हो जाए, लेकिन मैं अल्लाह से ये दुआ मांगता नहीं हूँ, मैं अल्लाह से दुआ मांगता नहीं हूँ, इसलिए कि रमज़ान के महीने में अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त यार, मुझसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले लोग रमज़ान में मेरी मैयत का सुनकर आएंगे, उनको सहरी में तकलीफ़ होगी, उनको इफ्तारी में तकलीफ़ होगी, उनको सफ़र के अंदर तकलीफ़ होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत पर किसी मुसलमान को तकलीफ़ हो। इस वजह से बावजूद तमन्ना के मैं अल्लाह से ये दुआ नहीं मांगता। जिन्होंने दीन को समझा इतना ख्याल रखते थे। चुनांचे अल्लाह की शान, उनके दिल का जज्बा था, अल्लाह ने ऐसा पूरा किया, रमज़ान में मौत नहीं आई,
شوال المکرم کی 10 تاریخ، عید گزرنے کے فوراً بعد نہیں، عید گزرنے کے 10 دن کے بعد، تاکہ کسی عام مسلمانوں کی عید کی خوشیاں بھی ماند نہ پڑ جائیں، اتنا اللہ نے وقت دیا۔ پھر مدارس کے داخلے شروع ہو گئے، خود طلبہ سفر کر کے مدارس کی طرف آ گئے۔ 6 شوال کو داخلے شروع، 10 شوال کو حضرت مفتی صاحب کا انتقال ہوا۔ بعد کے لوگوں کو پیغام دیا کہ دیکھو، جو کوشش کرتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، پھر اللہ کی ذات بھی اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف سے بچاتی رہتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیغمبر کے نواسے ہیں، بڑے نواسے ہیں۔ مکان تھا ڈبل سٹوری حضرت کا، نیچے خود رہتے تھے حضرت، اور اوپر کرایہ دار یہودی، اوپر کرایہ دار یہودی، اور اوپر جو گندگی کی جگہ تھی پیشاب پاخانے کی، اس پیشاب پاخانے والی گندگی کی نالی کے اندر سوراخ ہو گیا، اور نیچے گھر کس کا ہے؟ حضرت حسن کا۔ 1 دن 2 دن 3 دن مسلسل اوپر سے وہ گندگی گراتے، وہ پیشاب پخانہ کرتے، ان کو بھی معلوم نہیں تھا، ان کو بھی معلوم نہیں تھا، لہذا عرصہ دراز تک یہ عمل ہوتا رہا۔ 1 دن اس یہودی کی بیگم حضرت حسن کی بیگم سے ملاقات کے لیے اندر کمرے میں داخل ہوئی تو بدبو سے برا حال ہو گیا، اور اس نے دائیں بائیں دیکھا، اوپر چھت کی طرف دیکھا تو سمجھ گئی کہ غلطی تو ہماری ہے۔ شرمندگی کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور فوراً اپنے یہودی شوہر کو جا کر بتلایا کہ فوراً جاؤ حضرت حسن سے معافی مانگو، ہماری نالی خراب ہے، اس نالی کی گندگی کی وجہ سے نواسہ رسول اور ان کا گھرانہ نہ جانے کتنے دنوں سے اذیت کے اندر مبتلا ہے۔ یہودی شرمندہ ہوا، یہودی کیا ہوا؟ شرمندہ ہوا، آ کر حضرت حسن سے معافی مانگی کہ حضرت آپ مجھے بتا تو دیتے۔ تو حضرت حسن نے کیا کہا کہ میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، کیا پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا۔ میں اگر تمہیں کہتا اس کو بنا لو تو ممکن ہے تمہیں تکلیف کا سامنا ہوتا، اس لیے میں نے خود پر تکلیف کو برداشت کر لیا، آپ تک تکلیف آنے نہ دی۔ اتنی بات سننی تھی، وہ یہودی فوراً حضرت حسن کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا کہ جس نبی کا یہ دین ہے اس سے زیادہ بہتر دین کوئی ہو نہیں سکتا۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں جی؟ اور آج ہماری گٹروں کی لائنیں کہاں جا رہی ہیں؟ بہت بڑا غازی ہوگا لیاری میں، بہت بڑا غازی ہوگا لیاری میں، کہ جو ایک ڈمپر مٹی لا کر ڈال دے گا اپنی دہلیز کو اونچا کرنے کے لیے۔ مسجد کے باہر آپ دیکھیں یہ گٹر بہہ رہا ہے، اتنا غل مسجد کی لیٹرینوں میں کوئی نہیں کرتا۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ علاقے والے اپنے گٹروں کو صاف نہیں کرواتے، نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر، اس کا فرنٹ ہم نے گندا کر دیا۔ کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بولو، بدبو کی تکلیف اور گٹر کے پانی سے بچنے کے لیے اذیت برداشت کرنا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو گھر سے وضو کر کے آتے ہیں لیکن چھینٹوں کی وجہ سے ان کو دوبارہ سردی میں وضو کرنا پڑتا ہے۔ آ رہی ہے؟ المسلم، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تکلیف پہنچ رہی ہے کسی بھی درجے کے اندر تو یاد رکھ لیجئے ہم مسلمان تو ہیں پر کامل نہیں۔ سلیم پاشا، ہم مسلمان تو ہیں پر کامل نہیں۔ اللہ نے جنت دینی ہے کامل مسلمانوں کو، اللہ نے جنت دینی ہے کامل مسلمانوں کو۔ یہ دو رخے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ نے جنت نہیں دینی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان، نواز پاجی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے آپ سب حضرات پیچھے منہ کر کے دیکھیں، جو گاڑیاں آپ کھڑی کر کے آئے ہیں یہ گاڑیاں صحیح ہیں کیا؟ آپ کے اس عمل سے نماز کے بعد جانے والے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ بولو بولو،
ہم عبادات میں ماتھے رگڑ 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 رگڑ، یہ معاشرت ہمارا باپ پوری کرے گا؟ بولو، پیچھے دیکھو نا موٹر سائیکلوں کا حال، باہر ریڑھی والے دروازے کے سامنے لگائیں گے، ہاں مسلمانوں کو تکلیف ہے۔ بیکاری مسجد کے اندر آ جائیں گے، مسلمانوں کو تکلیف ہے۔ اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جس عبادت کے اندر معاشرت نہ ہو۔ اگر خدا نے ہم سے خالی عبادتیں ہی کروانی تھی تو کیا ضرورت تھی ہمیں دنیا میں بھجوانے کی؟ اللہ جنت میں رکھتا، عقائد، عبادات سب کچھ ہوتا وہاں پر۔ اللہ نے معاشرت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھجوایا۔ ہمیں کیا کیا؟ اب یہ گاڑیاں دیکھ لیں، کیا یہ دوسرے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے؟ بولو، اگر ہیں، اور اس موٹر سائیکل کا مالک اگر مسجد کے اندر آ کر ماتھا ٹیک کر کہتا ہے خدایا تو مجھے جنت، اللہ فرماتے ہیں معاشرت، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ معاشرت، پہلے اس کو تو پورا کر، کوٹا تو پورا کر۔ مسجد کے اندر آ گئے، نماز پڑھنی ہے جی بھائی، اولاً تو مسجد میں آ کر سنت نفل پڑھنے سے بہتر ہے اپنے گھر پر پڑھا کریں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ گھر پر میں مصلی بچھاؤں گا تو میری بیگم اور میرے بچے میری دیکھا دیکھی وہ بھی نماز کے لیے آئیں گے۔ لیکن ہم کبھی بھی، کیونکہ ہم نے تو وضو ہی مسجد میں کرنا ہوتا ہے، تو بے وضو تو گھر پہ سنتیں پڑھ نہیں سکتے۔ یہ ہماری بڑی گندی عادت ہے۔ اسی گندی عادت کی وجہ سے پورا کا پورا ہمارا ٹبر وہ بے نمازی ہے۔ پیغمبر کی ایک سنت میں خیر ہے بھائی، پیغمبر فجر کی سنتیں کہاں پڑھتے تھے؟ گھر پر۔ کہاں پڑھتے تھے؟ گھر پر۔ پیغمبر عام نوافل کہاں پڑھتے تھے؟ گھر پر۔ وجہ کیا ہے؟ ان نوافل کی برکت سے جب گھر کے اندر حسن اور حسین نے اپنے نانا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پھر کیا ہوا کہ حضرت حسین کا جب سر قلم کرنے کا وقت آیا اس وقت بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ بچپن کی تربیت تھی نا سر، بچپن کی تربیت تھی۔ اور ہم معمولی بہانوں پر ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بولتے پیشنٹ آ گئے، ہاں، اور اسٹیٹ والے بولتے ہیں کہ اپنا پارٹی آ گئی، ہوٹل والا بولے گا گاہک آ گیا۔ یہ بہانے تب ہیں کہ ہمارا باپ گھر پہ سنتیں نہیں پڑھتا تھا۔ خدا کی قسم اگر آج میں نہیں کروں گا میری اولاد بھی کل کو یہی کرے گی، ٹھیک ہے؟ اگر چلو مسجد میں ہی پڑھنا ہے تو جگہ کا انتخاب تو کرو اللہ کے بندو۔ جہاں منہ اٹھایا چل دیے، جہاں پر دل میں آیا اٹھا کر نیت باندھ لی۔ اب آگے سے مسلمان کو جانا ہے، اس کو پیشاب آ رہا ہے، آپ راستے میں کھڑے ہو گئے، مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے آپ کی ذات سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی، اور پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے، بھائی تو نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کی 2 رکعتوں میں اگلے کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو، تو یہ نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ بولو، اس بات کو کون سوچے گا؟ ہمارے شہزادے ماشاءاللہ موبائل فون آ گئے ہیں، موبائل لے تو لیا ہے، وہ بچہ کہہ رہا تھا نا، کسی نے پوچھا شادیاں کتنی کرو گے؟ کہا 4۔ کہا پالے گا کون؟ ابا۔ اب یہ موبائل آ گیا، اللہ کی نعمت ہے یار، اس موبائل کو چلانے کی تمیز نہیں آئی، اس موبائل کی وجہ سے مسجد کے اندر نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، موبائل بج گیا۔ اور ٹونے بھی ماشاءاللہ ایسی لگائی ہوتی ہیں جیسے نانے کی شادی میں آئے ہوئے ہو۔ آج کل بجلی بند ہوتی ہے، پنکھے بند، سناٹا، پھر موبائل بجتا ہے، پھر شہزادے جب نکالتے ہیں پہلے چیک کرتے ہیں جبرائیل امین کی مس کال تو نہیں آئی ہے، پھر وہ اٹینڈ کرنا ہے، بعض وہیں پر شروع ہو جاتے ہیں۔ تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ بولو سلیم پاشا، بولو، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی ایسا مائی کلال کہہ دے کہ مجھے کسی کے موبائل بجنے سے تکلیف نہیں ہوتی، ہاتھ کھڑا کرو۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ، آپ آ رہے ہو درس کے اندر، آپ آ رہے ہو نماز کے لیے، آپ آ رہے ہو تہجد پڑھ رہے ہو، کیا فائدہ؟ پیغمبر تو کہہ رہے ہیں المسلم، او مسلمان جو تو درس میں آیا، نماز میں آیا، پہلے رسول اللہ سے پوچھ تو صحیح مسلمان کون ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بھیا
اونٹ پالتے ہو تو دروازے بڑے رکھو، موبائل لیتے ہو تو چلانے کا طریقہ سیکھیں۔ آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ اگر نہیں پہنچ سکتا تو نقصان تو نہ پہنچائیں۔ آج کل موسم عجیب و غریب ہے، گلے خراب، کسی کو چھینک آ گئی، اتنے زور سے کھانسیں گے یا چھینک ماریں گے، حالانکہ پیغمبر کی تعلیم ہے، پیغمبر کو چھینک آتی تھی، آواز کو دبا لیتے تھے، منہ کو چھپا لیتے تھے، اور ہم تو پورے محلے کی طرف سے چھینک مارتے ہیں اور نمازیوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر مسجد کے اندر آ کر بھی ہماری ذات سے دوسرا محفوظ نہیں تو کیا خیال ہے بازار کے اندر لوگ محفوظ ہوں گے؟ بولو، روڈوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے مستورات جا رہی ہوتی ہیں، عزت دار عورتیں ان ہوٹلوں پر بیٹھنے والے کنجروں کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، شرم کی وجہ سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ گاڑی کا دروازہ بھی گھر کے دروازے کے اندر کھلے، کیونکہ باہر سارے لتاڑو بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، ان کو ہم مسلمان کہتے ہو؟ من سلم المسلمون، اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مردوں کو یا ایمان والی عورتوں کو جو تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ آ رہی سمجھ میں سر؟ دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بس دی اینڈ ہے یہ شہباز صاحب، یہ دی اینڈ ہے، یہ مقصد ہے۔ اور دنیا میں رہ کر جنت کا مزہ لینا ہے تو آسان سی بات، بس اپنے آپ کو پابند بنا لیں کہ میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اب ممکن ہے ایک چیز سے مجھے تکلیف نہ ہو رہی ہو، آپ کو ہو رہی ہو، ہر بندے کی طبیعتیں الگ ہیں، پر کوشش کریں ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ معاشرت ہے، اور جب تک عقائد عبادات اپنی جگہ، جب تک معاشرت مکمل نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، ہم اللہ کے کاغذوں میں کامل مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ لیٹرین کے اندر جاتے ہیں، دروازہ اتنی زور سے بند کریں گے، تکلیف ہوتی، ابھی بھی آواز آئی کہ نہیں آئی؟ صبح فجر کے اندر آپ آئیں تو آپ کو باتھ روم کے اندر کی آوازیں بھی باہر آتی ہیں، اندر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، تکلیف ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ کے گھر میں آنے والوں کو بھی اگر اذیت پہنچاتے ہو، کس منہ سے اس نماز پر اعتماد کر کے اللہ سے جنت لوگے؟ 5 چیزیں بھیا، الحمدللہ عقائد ہمارے مضبوط، عبادات ہماری مضبوط، لیکن ہماری نانی مر گئی معاشرت میں، معاملات کے اندر اور اخلاقیات کے اندر، ان پر محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل